بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دربار سلطان لگا ہوا تھا۔ تمام رعایا اپنے مسائل سلطان کے پاس لے کر آ رہی تھی اور اپنے مسئلے کا حل نکلوا رہی تھی۔ سلطان ہمیشہ ہی ناشتے کے بعد دربار لگاتے تھے اور ظہر کی اذان ہونے سے پہلے دربار کا اختتام کر دیا جاتا تھا۔ اس وقت کے اندر جو بھی شخص اپنا مسئلہ لے کر آتا تھا، سلطان ہر ممکن کوشش کر کے اس کا مسئلہ اس وقت ہی حل کر دیتے تھے، یا پھر اگر کوئی بڑا مسئلہ ہوتا تھا تو اسے کل پر رکھ دیا جاتا تھا اور اچھے سے اس کی چھان بین کر کے پھر اس کا حل نکالا جاتا تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی سلطان سے ملاقات کا خواہش مند ہوتا تھا تو وہ اپنے سارے کام پس سے پشت ڈال کر اس انسان سے ضرور ملاقات کرتے تھے۔ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو برتر اور دوسرے کو کمتر نہیں سمجھتے تھے، جبکہ وہ ایک سلطنت کے بادشاہ تھے۔ اس کے باوجود بھی وہ لوگوں کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آتے تھے، انہیں باقاعدہ عزت و احترام کے ساتھ اپنے دربار میں بلاتے تھے اور اس کے بعد ان کی تحمل سے بات سن کر ان کا مسئلہ حل کرتے تھے۔ آج بھی ہر روز کی طرح دربار لگا ہوا تھا اور رعایا اپنے مسائل سلطان کو بتا رہی تھی۔ اسی دورانیے میں ایک عورت سلطان کے دربار میں داخل ہوئی۔ سلطان نے اس عورت کو گہری نگاہوں سے دیکھا۔ اس نے خود کو کالی چادر کے حالے میں لپیٹا ہوا تھا۔ وہ قدم با قدم چلتی ہوئی سلطان کی نشست کے پاس آ گئی۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں جبکہ اس کا سر بھی جھکا ہوا تھا۔ سلطان نے اس عورت کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، بوڑھی مائی، کیا ہوا ہے؟ سب خیر تو ہے؟ تم اتنی زیادہ اداس کیوں لگ رہی ہو اور تمہاری آنکھیں نم کیوں ہیں؟ سلطان نے بغور اس کا جائزہ لے کر اس عورت کو بولا تو اس عورت نے سلطان کی جانب دیکھا اور کہنے لگی، سلطان معظم، جب ایک بیوہ عورت کی بیٹی کی عزت کو لوٹ لیا جائے تو وہ اداس ہی ہوگی، کہکا تو نہیں لگائے گی نا؟ اس کے لہجے میں کوئی طنز نہیں تھا لیکن شکوہ ضرور موجود تھا۔ سلطان نے اس عورت کی جانب دیکھا، کہنے لگے، ہم تمہارا دکھ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک لڑکی کے ساتھ یہ سب ہو جانا اس کی ماں کو مکمل طور پر توڑ دیتا ہے، لیکن اگر وہ عورت ہمت کر ہی چکی ہے یہاں تک آنے کی تو وہ بنا دوسری بات کیے اپنا مسئلہ بتا سکتی ہے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے یہاں مکمل انصاف کے ساتھ کام لیا جاتا ہے۔ آپ کی بیٹی کی عزت جس نے بھی لوٹی ہے، اس کو جس نے بھی برباد کیا ہے، یقین جانیے وہ شخص کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ میرا وزیر ہی کیوں نہ ہو، وہ میرا قاضی ہی کیوں نہ ہو، یہاں موجود دربار کا کوئی آدمی ہی کیوں نہ ہو، میں اس شخص کو بھی بیچ چوراہے پر الٹا لٹکا کر قتل کر دوں گا۔ آپ صرف ہمیں ساری تفصیل بتائیں کہ آپ کی بیٹی کا گناہ گار آخر کون ہے۔ اس عورت نے یہ سنا تو وہ سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے بے آواز رونے لگی۔ سلطان کافی دیر تک اس عورت کو دیکھتے رہے، لیکن جب ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو وہ کوفت سے کہنے لگے، اگر تمہیں اپنا مسئلہ بتانا ہے تو بتا دو، نہیں تو اگر تمہارا رونے کا دل چاہ رہا ہے تو تم فی الحال کے لیے دربار سے باہر جاؤ اور رو کر اپنا دل ہلکا کرو، اور اس کے بعد آ کر مجھے اپنا مسئلہ بتاؤ۔ میں وقت ضائع نہیں کر سکتا، باہر بہت سے لوگ مجھ سے ملنے کے لیے کھڑے ہیں، مجھے ایک ایک کر کے تمام لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں۔ میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے کہ میں بیٹھ کر تمہارے آنسوؤں کو دیکھوں۔ ان کا لہجہ ہر احساس سے عاری تھا۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولے۔ ان کا مقصد بالکل بھی اس عورت کی توہین کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ فوراً ہی اپنا مسئلہ بتا دیں تاکہ سلطان فوراً ہی اس پر کارروائی کرے، کیونکہ اگر وہ نرم لہجے سے کام لیتے تو وہ عورت مزید بکھرتی، اور سلطان ایسا ہرگز نہیں چاہتے تھے۔ وہ ہمیشہ ہی اپنی رعایا کے مرد اور عورتوں کو بہادر اور مضبوط دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے کوئی رعایت نہیں رکھی تھی اور سخت لہجے میں اس عورت سے مخاطب ہوئے تھے۔ وہ عورت سلطان کا ایسا رویہ دیکھ ایک دم ہی پریشان ہوئی تھی اور جلدی سے اپنے آنسو صاف کر کے سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، نہیں نہیں سلطان معظم، میں باہر نہیں جانا چاہتی، میں ابھی ہی آپ کو اپنا مسئلہ بتانا چاہتی ہوں۔ سلطان نے سن کر سر اس بات میں ہلایا، جبکہ تمام درباری بھی اس عورت کی جانب دیکھنے لگے۔ وہ عورت کہنے لگی، سلطان معظم، میری بیٹی محض 15 سال کی ہے، وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہمارے گھر کے دروازے کے سامنے کھیل رہی تھی۔ میں اور ہماری محلے کی بہت سی عورتیں وہیں پر بیٹھی ہوئی تھیں کہ اچانک ہی ہماری گلی کا ایک آوارہ کتا، جس کو سب لوگ ہی دتکارتے رہتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہم لوگوں کے گھر کے آگے ہی منڈلاتا رہتا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے ایک گوشت والے کی دکان پر رکھے ہوئے صاف گوشت میں منہ مار دیا تھا۔ صاف گوشت پر منہ مارنے کی وجہ سے کسائی کو بہت غصہ آیا اور اس نے اسی وقت اس کتے کی اچھی خاصی دلائی لگا دی۔ وہ اس کو دتکارنے لگا تو اچانک ہی قریب میری بیٹی ہی تھی۔ وہ کتا بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، اس نے گھبراہٹ میں آ کر قریب کھڑی میری بیٹی کو بہت برے طریقے سے کاٹ لیا۔ وہ پاگل کتا میری بیٹی کے ران کی بوٹی تک نوچ چکا تھا۔ پہلے تو ہم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔
کیونکہ ہم سب خواتین اپنی باتوں میں مگن تھیں۔ لیکن جب میری بیٹی کی چیخ برآمد ہوئی تو ہم سب اس جانب متوجہ ہوئے، لیکن جب تک دیر ہو چکی تھی اور میری بیٹی کی حالت دوہری ہو رہی تھی، وہ درد سے بلبلا گئی تھی۔ پہل تو میں اس کا علاج گھر میں ہی کرنا چاہتا تھا، لیکن جب حالت بگڑنے لگی تو میرے ہاتھ پاؤں بہت برے طریقے سے پھولنا شروع ہو گئے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں۔ قریب کھڑی عورت نے مجھے مشورہ دیا کہ لڑکی کو حکیم کے پاس لے جاؤ، اس کا بہتر طریقے سے علاج کر دے گا۔ مجھے اس عورت کی بات درست لگی، اس لیے میں اور میرا بیٹا اس کو لے کر حکیم صاحب کے پاس چلے گئے۔ لیکن یہی ہماری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی تھی۔ میں آج بھی پچھتاتی ہوں، کاش میں اپنی بیٹی کو حکیم کی بجائے کسی قریبی سمجھ بوجھ والی عورت کے پاس لے جاتی تو وہ بھی میری بیٹی کا علاج کر دیتی اور میری بیٹی صحت یاب ہو جاتی۔ لیکن اس جلد بازی کے چکر میں مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا اور میں اپنی بیٹی کو اٹھا کر اپنے بیٹے کے ہمراہ حکیم کے پاس چلی گئی۔ سلطان معظم اللہ نے جسمانی حسن سے میری بیٹی کو مالا مال رکھا ہے۔ وہ 15 سال کی عمر میں 20 سال کی لگتی ہے۔ میری بیٹی دکھنے میں بہت خوبصورت ہے۔ بعض اوقات ایک لڑکی کا خوبصورت ہونا بھی اس کی سب سے بڑی بدقسمتی ہوتی ہے۔ ہم لوگ اس حکیم کے پاس پہنچے تو اس نے فوراً ہی میری بیٹی کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس کا علاج کرنے لگا۔ اس سے پہلے ہم لوگ کبھی بھی اس حکیم کے پاس نہیں گئے تھے۔ یہ ابھی ہی کچھ دنوں پہلے مصر سے یہاں پر منتقل ہوا تھا۔ میں کمرے کے اندر اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی کیونکہ میری بیٹی بہت زیادہ ڈری سہمی تھی۔ میں اس وقت اپنی بیٹی کو اکیلا کسی بھی حال میں نہیں چھوڑ سکتی تھی، لیکن حکیم صاحب نے مجھے باہر ہی بیٹھنے کے لیے بولا اور خود میری بیٹی کو لے کر اندر کمرے میں چلے گئے۔ میں اور میرا بیٹا باہر ہی بیٹھ کر انتظار کرنے لگے، جبکہ حکیم میری بیٹی کے ساتھ کمرے کے اندر اکیلا تھا۔ میرے دل و دماغ میں یہ بات نہیں تھی کہ اس حکیم کی نیت میری بیٹی کی خوبصورتی پر خراب ہو جائے گی۔ میں تو اس کو ایک طبیب کی حیثیت سے دیکھ رہی تھی، لیکن سلطان معظم میں نہیں جانتی تھی وہ بدبخت شخص میری معصوم بچی کے ساتھ ایسا کر جائے گا۔ میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ وہ حکیم جو میری بیٹی کے باپ کی عمر کا ہے، وہ اپنی بیٹی کی عمر والی لڑکی کے ساتھ ایسا کرے گا۔ مجھے اور میرے بیٹے کو باہر بیٹھے ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا، لیکن نہ میری بیٹی باہر آئی تھی، نہ ہی وہ حکیم باہر آنے کا نام لے رہا تھا۔ میں عجیب ہی کشمکش میں مبتلا تھی، نہ میں اندر جا سکتی تھی، نہ ہی میں اندر کے حالات کو دیکھ سکتی تھی۔ میرا دل عجیب سی کیفیت کا شکار ہو رہا تھا۔ سلطان معظم، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ایسی بے چین کیوں ہو رہی ہوں، لیکن آج مجھے سمجھ آتا ہے کہ میں اس طریقے سے بے چین اس لیے ہو رہی تھی کیونکہ وہ بدبخت شخص میری معصوم بیٹی کے ساتھ غلط کاری کر رہا تھا۔ میں نے تو اس شخص پر بھروسہ کیا تھا، لیکن اس شخص نے میری عزت کو روند دیا تھا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد اس کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میری بیٹی لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ آ کر میرے سینے سے لگ گئی تھی۔ میں حیران تھی کہ اچانک سے میری بیٹی کو کیا ہوا ہے۔ اس کے چہرے پر پسینے ہی پسینے تھے، جبکہ اس کے جسم کسی پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ میں سمجھی شاید علاج کی وجہ سے وہ خوف زدہ ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری بیٹی علاج سے نہیں بلکہ اندر موجود اس درندہ سی حکیم سے خوف زدہ ہے۔ میں اپنی بیٹی سے اندر ہوئے اس کے علاج کے بارے میں پوچھتی، اس سے پہلے ہی حکیم صاحب باہر آ گئے۔ ان کا چہرہ بھی پسینے سے تر ہو رہا تھا اور ان کی چال میں بھی لڑکھڑاہٹ تھی، لیکن وہ جلدی سنبھل کر مجھے مخاطب کرتے ہوئے بولے، بی بی، تمہاری بیٹی کی طبیعت اب قدرے بہتر ہے، 2 دن بعد ایک بار پھر میرے پاس لے آنا۔ اس کی پٹی کر کے اس کو کچھ جڑی بوٹی کھلاؤں گا تو یہ بالکل پہلے کی طرح صحت یاب ہو جائے گی۔ جبکہ میں حکیم کی بات پر یقین کر کے اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ میری بیٹی گھر جاتے ہوئے بھی لڑکھڑا کر چل رہی تھی۔ میں اس سے راستے بھر اس کے علاج کے بارے میں پوچھتی رہی، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں تو خود بے چین ہو رہی تھی، لیکن وہ کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی۔ میرے بیٹے نے بھی 1-2 بار اس سے پوچھا، لیکن وہ کچھ نہ بولی، تو اس نے مجھے بھی خاموش رہنے کا بول دیا۔ ہم سمجھے شاید وہ کتے کے کاٹنے کی وجہ سے خوفزدہ ہے، اس لیے کسی سے کوئی بھی بات نہیں کر رہی، لیکن ہم نہیں جانتے تھے وہ کتے سے نہیں بلکہ اس درندہ صفت حکیم سے خوفزدہ تھی، کیونکہ اس نے اسے دھمکا دیا تھا، اگر تم نے کسی بھی بات کے بارے میں اپنے گھر والوں کو بتایا تو یاد رکھنا تم سمیت تمہارے پورے گھر کو ختم کر دوں گا۔ جبکہ میری معصوم سی بچی اس آدمی کے دھمکانے میں آ گئی تھی اور اس نے ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ ہم تو یہی سمجھ رہے تھے وہ کتے کے کاٹنے کی وجہ سے اتنی خاموش ہو گئی ہے، لیکن ہم اس بات سے ناواقف تھے کہ میری بیٹی پر کیا قیامت گزر چکی ہے۔ میں اپنی بیٹی اور بیٹے کے ساتھ گھر آ چکی تھی۔ دوپہر تک تو وہ بالکل ٹھیک رہی، لیکن جیسی شام ہونا شروع ہوئی وہ اپنا پیٹ پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس کے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا، درد اتنا زوردار تھا کہ وہ کمرے میں لیٹی رہی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اپنی بیٹی کے پاس گئی اور اس سے دریافت کیا، بیٹا کیا ہوا ہے؟ وہ اچانک ہی مجھ سے لپٹ گئی اور زور زور سے روتے ہوئے کہنے لگی، اماں
میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، مجھ سے یہ درد برداشت نہیں ہو رہا، میں مر جاؤں گی، خدا را کچھ کریں، نہیں تو مجھے کچھ ہو جائے گا۔ جبکہ میں بہت برے طریقے سے بخلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ وہ جو دوپہر میں سوئی تھی، اچانک ہی شام میں اٹھ کر اس طریقے سے رونا میرے ہاتھ پاؤں پھلا چکا تھا۔ میں فوراً ہی اپنی بیٹی کو لے کر دوبارہ اس حکیم کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن میری بیٹی میرے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی، اماں میں اس حکیم کے پاس نہیں جاؤں گی، وہ ٹھیک آدمی نہیں ہے، مجھے کہیں اور لے کر چلیں، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ اس وقت تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، بس میں اپنی بیٹی کی بات پر عمل کرتے ہوئے اسے ایک دائی کے پاس لے گئی، اور جب اس دائی نے میری بیٹی کو مکمل طور پر معائنہ کیا اور جو بات اس نے مجھے بتائی وہ میرے اوسان خطا کر گئی۔ سلطان معظم، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا وہ ظالم شخص میری معصوم سی بچی کے ساتھ ایسا کرے گا۔ اس نے تنہا کمرے کا فائدہ اٹھا کر میری معصوم بچی کے ساتھ زبردستی کی تھی۔ واپسی میں اسے ڈرا دھمکا دیا تھا کہ اگر تم نے کوئی بھی بات اپنے گھر والوں کو بتائی تو وہ میری بیٹی سمیت ہم سب کو ختم کر دے گا۔ جب یہ بات اس دائی نے مجھے بتائی تو میں یکدم ہی پریشان ہو گئی، اور جب میں نے اپنی بیٹی سے باز پرست کی تو اس نے پوری کہانی مجھے حرف بہ حرف بتائی کہ وہ حکیم جب میرا علاج کرنے لگا تو اس کی نیت میرے حسن کو دیکھ کر خراب ہونا شروع ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے میرے ساتھ غلط کاری کرنا شروع کر دی۔ میری بیٹی کا کہنا ہے اس نے خوب منع کیا، مسلسل اس کو روکا، لیکن اس نے میرے منہ کو باندھ دیا اور میرے ہاتھ پاؤں کو بھی باندھ کر میرے ساتھ بدفعلی کرنے لگا، اور اس کے بعد اس نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ اپنے گھر والوں کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلطان معظم، میری بچی صرف 15 سال کی ہے، اس کی ساری زندگی کا سوال ہے، مجھے انصاف چاہیے، میں اس شخص کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہتی۔ اس شخص نے میری معصوم سی بچی کی معصومیت سے فائدہ اٹھا کر اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ عورت ایک بار پھر زاروں کی طرح رونے لگی، جبکہ دربار میں سناٹا چھا گیا تھا۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک حکیم ہو کر وہ اتنا گنونا کام کیسے کر سکتا ہے، جبکہ سلطان کے چہرے کی عضلات یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ وہ اس وقت کس کیفیت سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے اس عورت کی جانب دیکھا اور تسلی بڑے لہجے میں کہنے لگے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری بیٹی ہماری بھی بیٹی ہے، جو بھی اس کے ساتھ ہوا ہے اس کے مجرم کو ہر حال میں سزا ملے گی، بلکہ میرا وعدہ ہے کہ میں اس حکیم کو چوراہے پر الٹا لٹکا کر قتل کروں گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری رعایا کی بہن بیٹی کے ساتھ یہ فعل کرنے کی؟ جب تک اس کو سزا نہیں مل جاتی مجھے سکون نہیں ملے گا۔ تم بے فکر ہو کر اپنے گھر لوٹ جاؤ، اس کی سزا تو اب ہم ایسی منتخب کرنے والے ہیں جو اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگی۔ جبکہ وہ عورت ابھی بھی شاید کسی شک میں تھی۔ وہ ایک بار پھر سلطان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم، میں بہت امید سے آپ کے پاس آئی ہوں، اور مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اس انسان کو زندہ نہیں چھوڑنا، اس شخص نے میری بچی کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ سلطان نے سر اس بات میں ہلایا اور اپنی نشست چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور بلند آواز میں کہنے لگے، میں قسم کھاتا ہوں جب تک تمہاری بیٹی کو انصاف نہیں مل جاتا میں اپنی اس کرسی پر نہیں بیٹھوں گا۔ وہ حکیم جہاں بھی ہوگا اس کو ڈھونڈ کر ہم کتے کی موت ماریں گے، یہ وعدہ ہے ہمارا تم سے۔ جبکہ وہ عورت اتنے بڑے دعوے پر خوشی سے سرشار ہو گئی، اس نے فوراً ہی اپنی بھیگی ہوئی آنکھیں صاف کی اور سر اٹھا کر کہنے لگی، سلطان معظم، آپ عظیم ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں، آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، آپ جیسا عظیم بادشاہ ہر سلطنت میں ہونا چاہیے۔ وہ سلطان کے نام کے نعرے لگا کر وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ سلطان بھی اپنی نشست چھوڑ اپنے محل کے اندر چلے گئے۔ انہوں نے فوراً ہی سپاہیوں کی فوج کو اس حکیم کے حجرے میں بھیج دیا تھا اور اس کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا تھا، جبکہ باہر موجود تمام رعایا کو کل آنے کا بول دیا گیا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ ہی زنا کے خلاف رہے تھے۔ سلطان کا حکم فوراً ہی بجا لایا گیا تھا اور اس حکیم کو پکڑ کر دربار میں حاضر کر دیا گیا تھا۔ سلطان جو اپنے مخصوص کمرے میں بیٹھے کچھ ضروری دستاویزات پر کام کر رہے تھے، یہ اطلاع ملتے ہی وہ تمام کام چھوڑے دربار میں واپس آ گئے تھے اور اپنی نشست کی بجائے نیچے درباریوں کے قریب ہی موجود ایک تخت پر براجمان ہو گئے، لیکن ان کی شان میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا تھا، جبکہ وہ حکیم حیران و پریشان سپاہیوں کی گرفت میں کھڑا ہوا تھا۔ سلطان نے اس حکیم کی جانب دیکھا اور گرجتے ہوئے کہنے لگے، اے نفس کے پجاری انسان، تیری ہمت کیسے ہوئی ہماری سلطنت میں یہ کام کرنے کی؟ کیا تم اس بات سے ناواقف ہو کہ ہماری سلطنت میں یہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ حکیم کے چہرے سے ایک سایہ سا گزرا اور وہ سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے ہکلاتے لہجے میں کہنے لگا، سلطان معظم، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے جانے دیا جائے، آپ لوگ میرے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتے، میں ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤں گا، میں خود پر جبر ہونے نہیں دوں گا۔ وہ شخص ڈٹائی کی انتہا پر تھا۔ سلطان نے غصے بڑی نگاہ سے اس بدبخت شخص کو دیکھا جو اس وقت انہیں سخت زہر لگ رہا تھا۔ تم اپنا گناہ تسلیم کرتے ہو یا پھر ہم اپنے طریقے سے تم سے یہ گناہ قبول کروائیں؟
وہ غصے بڑی نگاہوں سے اس حکیم کو دیکھتے ہوئے دارے تو وہ یکدم ہی کپا اٹھا۔ وہ ایک بار پھر انکار کرتے ہوئے کہنے لگا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، میں ایک شریف آدمی ہوں، آپ مجھ پر ایسے الزام نہیں لگا سکتے۔ سلطان نے ایک نظر اسے دیکھا اور اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے، میں نے چاہا تھا کہ تم اپنا گناہ اپنے منہ سے تسلیم کر لو، لیکن تم انتہائی ڈھیٹ انسان ہو، تمہیں انسانوں کی زبان سمجھ نہیں آتی، تم جیسے بدبخت شخص کے لیے انسانوں کی زبان کافی نہیں ہے۔ میں اب تمہیں بتاتا ہوں کہ گناہ تسلیم کیسے کیا جاتا ہے۔ ان کا لہجہ اس قدر سرد تھا کہ وہاں موجود تمام لوگ ہی خوف زدہ نگاہوں سے سلطان کو دیکھ رہے تھے، جبکہ اس آدمی کا بھی حال کسی سے مختلف نہیں تھا۔ اس کے قریب دونوں سپاہیوں کو سلطان نے حکم دیا کہ فوراً ہی اس ناہنجار شخص کو برہنہ کیا جائے، جبکہ ان کا حکم فوراً ہی بجا لایا گیا تھا اور اس انسان کو برہنہ کرنا شروع کر دیا گیا تھا۔ وہ چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن ان کے سپاہیوں کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ پھڑپھڑا بھی نہیں پا رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سلطان کے سپاہیوں نے اس شخص کو برہنہ کر دیا تھا۔ وہ خود کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ اس کے لیے بہت مشکل ترین عمل تھا۔ فوراً ہی سلطان نے باہر موجود ایک پہرے دار کو حکم دیا کہ ایک کتے کو لے کر آیا جائے، جبکہ باہر موجود پہرے دار ادب سے سر جھکا کر سلطان کا حکم فوراً ہی بجا لائے تھے، اور ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد کالے رنگ کا کتا دربار میں حاضر ہو گیا تھا۔ سب لوگ ہی سلطان کو عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ کس قسم کی سزا اس آدمی کے لیے منتخب کر رہے ہیں، کیونکہ ایسا انہوں نے کبھی بھی پہلے نہیں کیا تھا، اور آج پہلی بار ان کا ایسا رد عمل دیکھ سب لوگ ہی حیران و پریشان یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کتے کے آتے ہی سلطان نے خاموش کھڑے اپنے وزیر کی جانب دیکھا تو وہ ان کا اشارہ سمجھتے ہی ایک کونے میں گیا اور وہاں سے ایک تھال لے کر آیا، اور اس کے بعد جو وہاں پر ہوا اس کو دیکھ کر سب لوگوں نے اپنی آنکھیں میچ لیں، کیونکہ سلطان نے اس شخص کو زمین پر لٹا دیا تھا اور اس کے اوپر گوشت کے لوتھڑے رکھ دیے تھے، جبکہ 2 دن سے بھوکا وہ کتا اتنی زور سے اس آدمی پہ جھپٹا تھا کہ وہ گوشت کے لوتھڑے کے ساتھ ساتھ اس آدمی کے جسم کا گوشت تک نوچ گیا تھا۔ اس آدمی کی دل دہلا دینے والی چیخوں سے پورا دربار گونج رہا تھا۔ تمام درباریوں نے اپنی آنکھیں میچ لیں، جبکہ سلطان اپنی پشت پر ہاتھ باندھے بغور اس آدمی کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے سپاہی بھی پاس کھڑے یکدم ہی بکھلا کر 2 قدم پیچھے ہوئے تھے، جبکہ وزیر بھی ان کے پاس ہی کھڑا ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ آدمی چلاتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، میں اس لڑکی کے قدموں میں گر کر اس سے معافی مانگ لوں گا، میں نے کیا ہے یہ گناہ، میں نے اس لڑکی کے ساتھ زنا کیا ہے، میں اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا تھا اور خود پہ قابو نہ پا کر میں اس کے ساتھ زنا کر گیا تھا، میں معافی مانگتا ہوں، میں اب دوبارہ ایسا کوئی عمل نہیں کروں گا، مجھے اس کتے سے بچایا جائے۔ لیکن سلطان نے اس کتے کو نہ روکا تھا اور نہ وہ کتا رکا تھا، جبکہ برہنہ لیٹا ہوا وہ شخص کتے کے کاٹنے سے اس قدر زخمی ہو گیا تھا کہ سلطان کے اشارے سے جب اس کتے کو ہٹایا گیا تو وہ انسان اس وقت ہی ٹھنڈا ہو گیا تھا اور اس کی روح پرواز ہو گئی تھی۔ یہ منظر دیکھ تمام درباریوں کے پسینے چھوٹ گئے تھے، کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ سلطان اتنی دردناک موت سے اس شخص کو نوازیں گے، جبکہ اس آدمی کو ایسے ہی چوراہے پر الٹا لٹکا دیا گیا تھا اور لوگوں میں یہ بات پھیلا دی گئی تھی کہ اس نے کیا گناہ کیا تھا اور اس کو کس طرح سزا دی گئی ہے، جبکہ تمام رعایا نے توبہ کر لی تھی کہ کوئی بھی شخص کسی بھی لڑکی کے ساتھ زنا نہیں کرے گا، جبکہ وہ عورت یہ انصاف دیکھ سلطان کے قدموں میں گر کر ان کا شکریہ ادا کرنے لگی تھی، جبکہ سلطان کو پوری شان کے ساتھ واپس ان کی نشست پر بٹھایا گیا تھا۔ وہ سب کے ساتھ انصاف کرتے تھے، کسی کو بھی مایوس اپنے دربار سے نہیں لوٹاتے تھے۔ وہ عورت اس وقت تو روتے ہوئے گئی تھی، لیکن جب وہ سلطان کا شکریہ ادا کرنے آئی تھی تو اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی جو دیکھنے لائق تھی، اس کا چہرہ چمک اٹھا تھا، جبکہ اس عورت کی بیٹی جو مردہ ہو چکی تھی وہ بھی اپنی زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی اور سلطان کے نام کا نعرہ لگا رہی تھی، جو اپنے وقت کے عظیم بادشاہ تھے، ان جیسا نہ پہلے کوئی آیا تھا نہ کبھی آئے گا، جو اپنے وقت کے ایک ایسے سالار تھے، جو اپنی رعایا کے لیے ایک ایسے شخص تھے جس کا کوئی مقابل نہیں تھا۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ معاشرے میں انسان کوئی بھی رتبہ کیوں نہ رکھتا ہو، اگر وہ غلط ہے تو اس کو سزا ہر حال میں ملنی چاہیے، اور اس کو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ آنے والی بھیڑیاں بھی اس کا انجام سوچ کر کانپ اٹھیں، اور جو شخص انصاف پسندی کا مظاہرہ کرتا ہے قوم اور لوگ بھی اس کی عزت اور احترام کرتے ہیں۔ سخت دوپہر تھی، سورج سر پر تھا، گرمیوں کے یہ دن کافی گرم تھے۔ ایک شخص جس کے لباس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کوئی عام شخص ہے، وہ سب چیزیں بغور دیکھ رہا تھا۔ بازار میں کافی چہل پہل ہو رہی تھی، لوگ اپنے آپ میں مگن بازار میں گھوم کر اپنی ضروریات کی سامان لے رہے تھے۔ ایسے میں وہ شخص جو دیکھنے میں کافی عام لگ رہا تھا، لیکن اگر اس شخص کو غور سے دیکھا جائے تو وہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ اس سلطنت کے بادشاہ سلطان تھے۔ وہ دوپہر کے وقت جو
ان کے آرام کا وقت ہوتا تھا اس دوران وہ اپنے محل سے لباس تبدیل کر کے بازار کا گشت کر رہے تھے، کیونکہ انہیں اڑتی اڑتی خبر ملی تھی کہ بازار میں کچھ لوگ ناپ تول میں بے ایمانی کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے تھے وہ خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لیں، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ لیں۔ ان کی نگاہیں پورے بازار میں گردش کر رہی تھی۔ چلتے چلتے یکدم ہی وہ ٹھٹک کر رکے۔ ایک عورت ایک آدمی نما عورت سے بحث کر رہی تھی۔ اس کو حساب کتاب میں ذرا تنگی محسوس ہو رہی تھی۔ سلطان اس ٹھیلے کے قریب ہی کھڑے ہو گئے اور غور سے سارا معاملہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ عورت کافی دھڑلے سے اس عورت نما آدمی کو دبا کر اس سے زیادہ سبزی لینا چاہ رہی تھی۔ سلطان کو یہ عمل کافی معیوب لگ رہا تھا، کیونکہ سلطان ہمیشہ ہی ہر نسل، رنگ روپ، چھوٹا بڑا بوڑھا جوان سب کو ہی ایک نظر سے دیکھتے تھے۔ سب کو عزت دینا، ان کا مان رکھنا وہ اپنا اولین ترجیح سمجھتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی خود کو بدتر اور سامنے والے کو کمتر نہیں سمجھا تھا۔ ایک یہی وجہ تھی کہ ان کی عزت سب لوگ کرتے تھے اور ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ عورت کافی دیر تک اس عورت نما آدمی سے بحث کرتی رہی، جبکہ وہ بھی باتوں کو بنا بنا کر اس عورت کو سمجھانے لگا۔ لیکن جب معاملہ بگڑنے لگا تو سب ملاحظہ کرتے سلطان نے فوراً ہی اس عورت کو ڈپٹا اور سمجھاتے ہوئے کہنے لگے، جھوٹ بولنا اور بے ایمانی کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور جو شخص یہ عمل کرتا ہے اس کے لیے جہنم مقرر کی گئی ہے۔ یاد رکھنا، یہ دنیا ایک وقت میں ختم ہو جائے گی، لیکن قیامت تا حیات قائم رہے گی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ابھی سنبھل جاؤ، کہیں دیر ہو جائے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کوئی شخص کسی بھی نسل کا ہو، کجا کہ وہ مرد ہو، عورت ہو، یا ان دونوں میں سے نہ ہو، وہ سب اللہ تعالیٰ کی بنائی مخلوق ہے۔ وہ ہم سب سے بہتر جانتا ہے کہ اس نے ان لوگوں کو اس دنیا میں کیوں بنا کر بھیجا۔ اور اگر تم خود کو مکمل تصور کرتی ہو اور سامنے والے کو خود سے کمتر سمجھتی ہو تو یاد رکھنا، آخرت تمہارے لیے بہتر ثابت نہیں ہوگی۔ وہ عورت من مناتے ہوئے کہنے لگی، میں نے ایسا تو کچھ بھی نہیں کیا، جیسی باتیں آپ مجھے بول رہے ہیں، اللہ نہ کرے میری آخرت خراب ہو، خدا کرے مجھے بھی جنت نصیب ہو۔ سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دی اور کہنے لگے، بے شک اللہ پاک تمہیں جنت نصیب کرے، لیکن تم جس طریقے سے گفتگو کر رہی تھی اس سے یہ بات ظاہر ہو رہی تھی کہ تم خود کو مکمل اور اس کو نامکمل سمجھتی ہو۔ وہ حق حلال کی کما رہا ہے، تمہارا کوئی حق نہیں بنتا کہ تم اس کے مال پر ڈاکہ ڈالو، یہ ہے وجہ، یا بے وجہ بحث کرو۔ جبکہ وہ عورت سلطان کے بولنے سے یکدم ہی گڑبڑا گئی تھی۔ ان کے لہجے میں موجود ٹھہراؤ اور اطمینان سے وہ عورت گھبرا کر اپنا سامان اٹھائے بنا کچھ بولے وہاں سے چلی گئی تھی۔ جبکہ وہ مرد نما عورت سلطان کا شکریہ ادا کرنے لگی، سلطان نے سر کو ہلکی سی جنبش دی اور آگے کو نکل گئے۔ وہ پورے بازار کا اچھے سے جائزہ لے رہے تھے۔ کافی دیر تک بازار میں ہی گشت کر کے وہ واپس محل آ گئے تھے، لیکن محل آنے کے بعد بھی جو خبر انہیں ان کے وزیر نے بتائی تھی وہ ان کے قدموں تلے زمین نکال چکی تھی۔ ان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی رعایا میں ایسا کام ہو سکتا ہے، کیونکہ کچھ دنوں پہلے جب زنا کا ایک کیس عدالت میں پیش ہوا تھا تو سلطان نے ایک شخص کو ایسی موت سے نوازا تھا۔ اس کے بعد سے کافی عرصہ تک ایسا کوئی کیس نہیں آیا تھا، لیکن آج جو کیس ان کی عدالت میں آیا تھا وہ سلطان کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا، کیونکہ رعایا میں ایک آدمی جو 7 فیٹ کا تھا اپنی جسامت اور قد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رات کے پہر لوگوں کے گھروں میں گھس رہا تھا اور گھر کی بہن بیٹیوں کی عزت کو ان کے باپ بھائی کے سامنے لوٹ رہا تھا۔ خاص کر کے وہ یہ کام گھر کی خواتین کے سامنے کرنے کی بجائے ان کے باپ بھائیوں کے سامنے کرتا تھا۔ اس کے اندر اتنی طاقت تھی کہ اس کے باپ بھائی چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتے تھے۔ سلطان کا خون کھول اٹھا تھا۔ ان کے چہرے کے عضلات یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ وہ اس وقت کس کیفیت کا شکار ہیں۔ انہوں نے اپنے وزیر کی جانب دیکھا اور گراتے ہوئے کہنے لگے، فوراً ہی اس ناہنجار شخص کو پکڑ کر لایا جائے۔ ہم اس بدبخت شخص کو خود اذیت کی موت دیں گے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی ہماری رعایا میں یہ غلط کام کرنے کی؟ کیا وہ بھول چکا ہے کہ ہماری رعایا میں یہ کام کرنا سخت منع ہے؟ جبکہ وزیر یہ بات سن کر فوراً ہی کہنے لگا، سلطان معظم آپ کی بات درست ہے، ہم فوراً ہی اس شخص کو پکڑ لائیں گے۔ لیکن بہت ڈھونڈنے کے باوجود بھی وہ شخص کسی کے ہاتھ نہیں آتا۔ وہ بہن بیٹیوں کی عزت کو لوٹ کر ایسا فرار ہوتا ہے کہ دن کے اجالے میں وہ کسی کو آج تک نظر ہی نہیں آیا۔ سلطان خاموش ہو گئے اور وزیر کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، وہ اب تک کتنے گھرانوں کی عزت کو خراب کر چکا ہے۔ ان کی آواز کافی مدھم ہو گئی تھی۔ وزیر نے سلطان کے چہرے کو دیکھا تو اسے معلوم ہو گیا کہ وہ اس وقت کتنے دکھ اور تکلیف سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں۔
اس نے بھی مدم آواز میں کہا، سلطان معظم تقریباً 10 سے 15 گھرانوں کی وہ آدمی عزتوں کو لوٹ چکا ہے۔ سلطان نے غصے کے عالم میں مٹھیاں بینچی، ماتھے پر شکنوں کے جال بچھ گئے، جبکہ رنگ بھی لال سرخ ہو گیا۔ انہوں نے فوراً ہی دھاڑتے ہوئے حکم جاری کیا کہ رعایا میں موجود جتنے بھی 7 فیٹ کے آدمی موجود ہیں ان سب کو گرفتار کر کے دربار میں حاضر کیا جائے۔ ہم خود معلوم کریں گے کہ آخر وہ ناہنجار شخص کون ہے جو ہماری معصوم بیٹیوں اور بہنوں کی عزتوں کو پامال کر رہا ہے، اور اس کو ہم بتائیں گے کہ طاقت اور جسامت کیا ہوتی ہے۔ وہ یہ بول کر لمبے لمبے ڈگ بھر کر واپس اپنے محل کے اندر چلے گئے، جبکہ فوراً ہی ان کے حکم کی تعمیل کی گئی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے سلطنت میں موجود 7 فیٹ کے آدمیوں کو وزیر اور سپاہی گرفتار کر کے دربار میں حاضر کر چکے تھے۔ جبکہ یہ بات جب رعایا میں معلوم ہوئی تو بہت سی عوام دربار کے پاس پہنچ گئی تھی، لیکن کچھ لوگوں کو اندر جانے کی اجازت دی گئی تھی، اور اس کے بعد دربار کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا، جبکہ باہری لوگ مجمع جمائے فیصلے کے منتظر تھے۔ بہت سے گھرانے جن کی بچیوں کی عزت کو لوٹا گیا تھا وہ بھی تجسس بڑی نگاہوں سے دربار کے دروازے کو دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی دربار کا آغاز کر دیا گیا تھا۔ یہ کوئی وقت نہیں تھا دربار لگانے کا، لیکن یہ معاملہ ایسا تھا کہ اس میں دیر کرنے کی سلطان نے ذرا برابر بھی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ چند سیکنڈ بعد ہی سلطان ایک شان سے چلتے ہوئے دربار میں داخل ہوئے، جبکہ ان کے آتے ہی تمام رعایا اور درباری ان کے عدم میں کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ قدم با قدم چلتے ہوئے اپنی نشست کے قریب آئے اور ایک شان سے براجمان ہو گئے۔ انہوں نے نگاہیں اٹھا کر سامنے کی جانب دیکھا تو وہاں پر تقریباً 15 کے قریب 7 فیٹ کے آدمی موجود تھے۔ سلطان تمام مردوں پر طاہرانہ نگاہ ڈال رہے تھے، لیکن کسی ایک کو بھی دیکھ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ ان میں سے وہ کون شخص ہے جو زانی ہے۔ سلطان کافی دیر تک خاموشی سے ان لوگوں کو دیکھتے رہے، لیکن جب انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ 15 مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، تم میں سے جو بھی شخص زانی ہے، جس شخص نے بھی ہماری سلطنت کی بہن بیٹیوں کی عزت کو پامال کیا ہے، وہ آگے آ جائے، نہیں تو یاد رکھنا اگر ہم نے اس شخص کو پکڑا اور اس کی پہچان کر لی تو میرا خدا گواہ ہے، میں اس شخص کو اتنی خطرناک موت سے نوازوں گا کہ آنے والی پیڑھیاں بھی اس انسان کا انجام سوچ کر کانپ اٹھیں گی۔ ان کی آواز میں ایک ایسی دھار تھی کہ وہاں موجود تمام افراد ہی کانپ اٹھے تھے، جبکہ وہ 15 کے 15 آدمی گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے تھے اور سلطان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگے تھے، سلطان معظم، ہم بے قصور ہیں، ہم نے کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو پامال نہیں کیا ہے، ہم تو خود بہن بیٹیوں والے ہیں، ہم بھلا کیوں کسی کی عزت کو لوٹیں گے؟ ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ مکافات عمل بھی کسی چیز کا نام ہے، اگر آج ہم کسی کے ساتھ یہ کریں گے تو ہمیں بھی یہ قرض اپنے گھر سے ادا کرنا ہوگا۔ ہم سب شادی شدہ اور بچے والے ہیں، ہم لوگ بھلا ایسا کیوں کام کریں گے؟ اگر ہمیں جسمانی خواہش ہوگی تو ہم اپنی بیوی کے پاس جائیں گے، ہمیں بھلا کیا حاصل ہوگا کسی کی بیٹی کی عزت کو خراب کر کے؟ وہ سب یک آواز ہو کر بول رہے تھے۔ سلطان خاموشی سے ان لوگوں کو دیکھتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ یکدم ہی اپنی نشست چھوڑ کر کھڑے ہوئے اور چلتے ہوئے نیچے آ گئے۔ تمام مرد ابھی تک گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے تھے۔ سلطان نے اپنی میان سے تلوار نکالی اور ان مردوں کے آگے تلوار کو زمین پر گھسیٹنے لگے، جبکہ یہ منظر دیکھ کر ان مردوں کے پسینے چھوٹ چکے تھے۔ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ وزیر، سپاہی، سب لوگ سلطان کو بغور دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ لوگ اس بات سے تو بہت اچھے سے واقف تھے کہ سلطان زنا کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتے ہیں۔ جو شخص بھی زنا کے کیس میں ان کی عدالت میں اب تک پیش ہوا ہے، اس کی موت ان کے ہاتھوں ہی ہوئی ہے، اور وہ دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان ہی بنا ہے۔ وہ کبھی دائیں جانب کو چلتے تو کبھی بائیں جانب کو چلتے، جبکہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے وہ تمام مرد خوف سے کانپ رہے تھے۔ سلطان کی نگاہیں ان 15 مردوں پر ہی تھیں، وہ صرف ان کو ہی دیکھ رہے تھے۔ سلطان کافی دیر تک یہی عمل دہراتے رہے، لیکن جب انہیں واقعی ان 15 مردوں میں کوئی جول نظر نہیں آیا تو وہ یکدم ہی رکے اور وزیر کی جانب دیکھتے ہوئے انہوں نے سب کے ہاتھوں کی ہتھ کڑی کھولنے کا حکم دیا۔ جب ان کے حکم کے فوراً ہی تعمیل کی گئی تھی اور ہتھ کڑیاں کھول دی گئی تھی، سلطان نے ان تمام مردوں کی جانب دیکھا اور بآواز بلند بولے، یہ نہیں سمجھنا کہ ہم تم سب کو بے قصور سمجھ کر چھوڑ رہے ہیں، ہماری نظریں تم 15 پر ہی ہیں، یاد رکھنا اگر ہمیں ذرا بھی کوتاہی تم لوگوں میں نظر آئی یا پھر تم لوگ ایسا کوئی کام کرتے ہوئے پکڑے گئے تو ہم خود اپنے ہاتھوں سے تمہارا سر دھڑ سے جدا کر دیں گے اور دنیا والوں کے لیے تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے، تاکہ کوئی بھی شخص زنا جیسی غلاظت کا کام نہ کر سکے۔ تم لوگوں کو بس میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ تم لوگوں کے چہرے پر سچائی نظر آ رہی ہے، لیکن میں جاتے جاتے بھی
تم سب کو تنبیہ کرتا جا رہا ہوں مجھے کوئی غلطی نہ ملے، نہیں تو تم لوگ میرے غضب سے نہیں بچ پاؤ گے۔ وہ یہ بول کر دربار میں رکے نہیں تھے بلکہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ ان کے جاتے ہی ان 15 مردوں کو بھی رہائی دے دی گئی تھی۔ لیکن سلطان نے ان 15 مردوں پر پہرے بٹھا دیے تھے۔ وہ اپنے مخصوص کمرے میں اکیلے بیٹھے ہوئے سوچ و بچار کر رہے تھے۔ ان 15 مردوں کا قد 7 فیٹ ضرور تھا، لیکن ان مردوں میں کوئی بھی ایسا جول انہیں نظر نہیں آیا تھا جو یہ بات ظاہر کر سکے کہ وہ لوگ زانی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی سلطان نے ان پر نظر رکھی ہوئی تھی، کیونکہ بعض اوقات آپ کی نظریں بھی دھوکہ کھا جاتی ہیں۔ انہیں اپنے اس کمرے میں بیٹھے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے ہو گئے تھے، لیکن وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ آخر مجرم کون ہے وہ شخص جو یہ کام کر رہا ہے۔ ان کو اس بات کا اتنا تو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ زانی شخص ابھی تک ان کے شہر میں ہی موجود ہے، کیونکہ وہ روزانہ یہ کام کر رہا تھا۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ وہ زانی شخص اسی شہر کا رہائشی ہے، کیونکہ اگر وہ کسی اور شہر کا باشندہ ہوتا تو یقیناً اسے یہ کام کرنے میں 1-2 دن ضرور لگتے، لیکن روزانہ یہ کام ہونا اس بات کی نشاندہی تھا کہ وہ آدمی یہی کا ہے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد بھی جب ان کا دماغ ان کا ساتھ نہ دینے لگا تو اچانک ہی وہ اپنی نشست چھوڑ اپنے حجرے میں آئے تھے اور غسل خانے کا رخ کیا تھا۔ وضو بنا کر انہوں نے مصلی بچھایا اور بارگاہ الہی میں کھڑے ہو گئے۔ 2 رکعت نماز حاجات کی نیت باندھی اور ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے، آنکھیں بند کیں اور اللہ سے دھیمی آواز میں مخاطب تھے، یا میرے رب میں بہت پریشان ہوں، میں نہیں جانتا میں تیرا عزیز بندہ ہوں یا نہیں، لیکن تو سب کو ایک طرح دیکھتا ہے۔ میری رعایا کی بہن بیٹیوں کی عزت خطرے میں ہے، کچھ شخص کو پکڑ کر سزا دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر وہ شخص کھلے عام گھومتا رہا تو یقیناً میری رعایا کی بہت سی بہن بیٹیوں کی عزت پامال ہو سکتی ہے۔ اے میرے پروردگار، تو کوئی ایک ایسا اشارہ مجھے دے دے جس سے مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ شخص کون ہے۔ مجھے تیری پاک ذات پر یقین ہے تو میرا ساتھ ضرور دے گا۔ وہ کافی دیر تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے۔ رات کا آدھا پہر ہوتے ہی وہ اپنے مصلے سے اٹھے اور اپنی خوابگاہ میں آ کر آنکھیں موندے لیٹ گئے۔ ابھی تک ان کے لبوں پر اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح جاری تھی۔ وہ پڑھتے پڑھتے کب ان کی آنکھ لگی انہیں علم نہ ہوا۔ سلطان کی آنکھ لگے ابھی کچھ گھنٹے ہوئے تھے کہ وہ اچانک ہی ہڑبڑا کر اٹھے۔ ان کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا، جبکہ باقاعدہ ان کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ ان کی زوجہ ان کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے ایسے اٹھنے سے وہ بھی ہڑبڑا کر بیدار ہوئیں اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فکر مندی سے بولی، سلطان معظم سب خیر ہے؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ اس طرح کیوں اٹھے ہیں؟ ان کے لہجے میں تفتیش تھی اور ساتھ میں فکر کی آمیزش بھی تھی، جبکہ سلطان نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور برابر سے مشکیزہ اٹھا کر لبوں سے لگایا، چند گھونٹ پانی کے حلق میں اتارے اور اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ ان کے اچانک رد عمل پر ان کی زوجہ انہیں ہونک بنی دیکھ رہی تھی، جبکہ سلطان نے ایک نظر اپنی زوجہ کو دیکھا اور تسلی بخش لہجے میں بولے، ہم ٹھیک ہیں، آپ آرام کریں، ہم تھوڑی دیر میں واپس آتے ہیں۔ جبکہ بنا دوسری غلط نگاہ ڈالے وہ وہاں سے نکل گئے تھے، جبکہ ان کی زوجہ پیچھے انہیں دیکھتی رہ گئی تھی کہ اچانک ان کو ہوا کیا ہے۔ سلطان فوراً ہی اپنی خوابگاہ سے باہر آئے تھے۔ ان کی حفاظت کے لیے باہر ہی ان کے سپاہی موجود تھے۔ انہوں نے فوراً ہی اپنے وزیر کو بلانے کا حکم دیا تھا۔ ان کا وزیر فوراً ہی حکم بجا لایا تھا اور وزیر کو بلا لیا گیا تھا، جبکہ سلطان اپنے مختص کمرے میں چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر ہلکی دستک سے وزیر کمرے میں داخل ہوا تھا، جہاں پر سلطان اپنی نشست پر خاموشی سے براجمان تھے۔ اس پہر سلطان کا وزیر کو بلانا اس بات کی صاف نشاندہی تھی کہ اس مسئلے کا کوئی حل مل چکا ہے۔ سلطان کی عادت ہی وہ رعایا کے مسائل اپنے وزیر کو ضرور بتاتے تھے۔ سلطان کسی گہری سوچ میں غرق تھے، ان کو اتنا احساس نہیں ہوا کہ کمرے میں کوئی داخل ہوا ہے۔ وزیر نے گلا کھنکار کر انہیں مخاطب کیا اور ادب سے بولا، سلطان معظم رات کی اس پہر آپ نے ہمیں یاد فرمایا، سب خیر ہے؟ وزیر کی آواز سے کمرے کی خاموشی ٹوٹی تھی۔ سلطان بھی ہوش میں آ کر وزیر کی جانب متوجہ ہوئے تھے، جبکہ سلطان نے ایک نظر وزیر کو دیکھا اور دھیرے دھیرے اپنے اس خواب کے بارے میں انہیں بتانے لگے جو بھی انہیں تھوڑی دیر پہلے آیا تھا۔ جبکہ جیسے جیسے وزیر ان کا وہ خواب سن رہا تھا، اس کے چہرے پر پریشانی چھلکنا شروع ہو گئی تھی۔ سلطان بھی کافی پریشان تھے، لیکن وہ کافی اعتماد سے اس شخص کی نشاندہی کر رہے تھے جو تمام مسائل کی جڑ تھا۔ سلطان اپنا خواب سنا کر خاموش ہو گئے تو خواب کی سن لینے کے بعد وزیر بے یقینی سے بولا، سلطان معظم ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ یہ خواب غلط ہے، کیونکہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وزیر اس بات کو قبول کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا، اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن جب سلطان نے کچھ نشانیاں وزیر کو بتائیں تو وہ بھی سر اس بات میں ہلا کر سلطان کی بات پر یقین کرتے ہوئے کہنے لگا، مجھے یقین تو نہیں آ رہا، لیکن مجھے آپ کی ذات پر بھروسہ ہے،
آپ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے ہیں، آپ کے خواب کبھی بھی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ جتنے بھی خواب آپ نے اب تک دیکھے ہیں وہ سب کے سب سچ پر مبنی تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی اشارہ ضرور دیتا ہے، ہمیں ایک بار اس پر عمل کرنا چاہیے، کیا پتہ آپ کا خواب صحیح ثابت ہو جائے اور ہمارا مجرم پکڑا جائے۔ سلطان بھی فقط ہاں بول کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور فوراً ہی وہ لوگ اس مشن پر لگ گئے جو صبح شروع ہونا تھا، لیکن خواب کی وجہ سے وہ مشن رات کے پہر ہی شروع ہو چکا تھا۔ سلطان کے خواب میں جو منظر آئے تھے وہ دراصل کچھ ایسے تھے کہ سلطان ایک خالی گلی میں کھڑے ہوئے تھے، جبکہ ایک اور عورت نما مرد جس نے گلابی رنگ کا لباس زیبتن کیا ہوا تھا، میک اپ چہرے پر طے جمائی ہوئی تھی اور سر کے بال مردوں جیسے تھے اور چھاتی بھی مردوں کے جیسی تھی، وہ نسوانی چال چلتا ہوا اس گلی سے گزر رہا تھا، جبکہ اچانک ہی وہ رکا اور بنا کچھ سوچے سمجھے گھر میں داخل ہو گیا۔ خواب میں موجود سلطان بھی اس گھر کے قریب آئے جہاں پر انہوں نے اس آدمی کو جاتے دیکھا تھا۔ ابھی وہ اس گھر کے اندر قدم رکھتے اس سے پہلے انہیں عورتوں کے چیخنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی اور باپ بھائیوں کے رونے کی بھی۔ وہ اس گھر کے اندر جاتے لیکن اس سے پہلے گھر میں آگ کا شعلہ بھڑکا تھا اور وہ یکدم ہی بیدار ہو گئے تھے۔ اس خواب کے بعد ان کے دماغ میں صرف اور صرف ایک ہی شخص آیا تھا جس سے دوپہر کے وقت ان کی ملاقات ہوئی تھی، کیونکہ اس شخص کا قد بھی 7 فیٹ ہی تھا اور اس مجرم انسان کا قد بھی 7 فیٹ ہے۔ وزیر یہی بول رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا خواب غلط ہو اور وہ شخص ایسا نہ ہو، کیونکہ وہ بہت ایماندار شخص ہے اور ایمانداری کے ساتھ اپنے سارے کام کرتا ہے۔ سلطان بھی اس کی ایمانداری کے قائل تھے، لیکن جو خواب انہوں نے دیکھا تھا اس پر وہ عمل ضرور کرنا چاہتے تھے۔ لوگ سیدھا اس آدمی کے گھر آئے تھے جہاں وہ رہائش پذیر تھا، لیکن سلطان کے خواب کے مطابق وہ شخص اس پہر رات میں گھر موجود ہی نہیں تھا، یعنی اس کا صاف مطلب تھا کہ وہ کسی کے گھر کے اندر گھس کر کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو لوٹ رہا ہے۔ یہ بات سوچتے ہی سلطان نے پورے شہر میں اپنے سپاہیوں کو پھیلا دیا تھا۔ ہر گھر میں سپاہی خاموشی سے تلاشی لیے جا رہے تھے۔ سلطان بذات خود بھی وزیر کے ہمراہ لوگوں کے گھر کی تلاشی لے رہے تھے۔ یہ کام اتنی خاموشی سے کیا جا رہا تھا کہ کسی کو علم بھی نہیں ہو رہا تھا اور ان کے گھر کی تلاشیاں بھی لی جا رہی تھی۔ سلطان ابھی ایک گھر کی تلاشی لیتے اس سے پہلے ان کے کانوں میں کسی عورت کی گھٹی گھٹی آواز سنائی دی۔ ان کے قدم یکدم ہی زنجیر ہوئے۔ وزیر جبکہ آگے نکل گیا تھا۔ سلطان بنا کچھ سوچے سمجھے اس گھر میں داخل ہوئے اور سامنے کا منظر دیکھ ان کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ ان کے خواب کے مطابق سامنے کوئی اور نہیں بلکہ وہی مرد نما عورت یعنی خواجہ سرا موجود تھا جس کا قد 7 فیٹ تھا۔ اس کی جسامت کافی اچھی تھی، جبکہ کونے میں ہی جس عورت کی بے حرمتی وہ کر رہا تھا اس کے باپ بھائی بیٹھے رو رہے تھے، کیونکہ وہ لوگ اس آدمی کے سامنے بے بس ہو گئے تھے۔ ان کے چہرے سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ لوگ کافی زخمی ہو گئے ہیں اور اب لڑنے کی ہمت جٹا نہیں پا رہے، جبکہ سلطان نے فوراً ہی اپنا کمان سنبھالا تھا اور بنا کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ تیر اس آدمی کے سیدھا پیٹھ میں پیوست کیا تھا، جبکہ وہ آدمی بلبلا کر رہ گیا تھا۔ ان کی موجودگی سے فوراً ہی وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے اور سلطان کو حیرت بڑی نگاہوں سے دیکھنے لگے، کیونکہ کسی کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بذات خود سلطنت کے بادشاہ سلطان ان کے گھر میں کھڑے ہو کر ان کی حفاظت فرمائیں گے۔ جبکہ اس آدمی نے سلطان کو دیکھا تو وہ یکدم ہی ہڑبڑا کر دور ہوا اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ گھر سے نکلتا اس سے پہلے سلطان نے اس کو پکڑ لیا اور باہر موجود ان کے سپاہیوں نے بھی اسے گھیرے میں کر کے گرفتار کر لیا تھا اور رات بھر کے لیے اسے کال کوٹری میں ڈال دیا تھا۔ جبکہ اگلے روز ہی پوری رعایا میں یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ سب کو بڑے میدان میں جمع ہونا ہے، کیونکہ وہ مجرم جو گھروں میں گھس کر لوگوں کی بہن بیٹیوں کے ساتھ زنا کر رہا تھا وہ پکڑا گیا ہے۔ یہ اعلان سنتے ہی دور دراز سے لوگ اس کی سزا دیکھنے کے لیے بڑے میدان میں جمع ہو گئے تھے۔ عدالت لگا دی گئی تھی اور سلطان اپنی نشست پر براجمان ہو گئے تھے۔ وہاں موجود اس شخص کو سلطان نے الٹا لٹکا دیا تھا، جبکہ رعایا نے حکم دیا تھا کہ اس انسان کو سنسار کر دیا جائے۔ وہاں موجود تمام لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھا لیے تھے اور اس کے جسم کو پتھروں کی برسات سے چندی پل میں مسمار کر دیا تھا۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، بعض اوقات آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا سچ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے اگر ہم سچے دل سے دعا مانگے تو وہ ہماری دعا ضرور قبول کرتا ہے اور اپنی طرف سے کوئی ایک اشارہ ہمیں ایسا دیتا ہے جس سے ہم اس غلط انسان کو پہچان لیتے ہیں۔ دوستو، ایسی ہی سچی کہانیوں کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔